السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پورے فنکشن میں میں نے اپنے شوہر کو تلاش کیا تھا۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، پر اندر سے مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی چابی سے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر کے گلے لگی ہوئی تھی، جبکہ میرا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل مٹھی میں آ گیا ہو۔ میرا نام ستارہ ہے۔ میرے شوہر کافی امیر تھے۔ وہ سب کی مدد کرتے تھے، پر وہ ایک لڑکی کی بھی بہت مدد کرتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دن نکال کر اس سے ملنے جایا کرتے تھے۔ میں جب بھی شکوہ کرتی تو یہی کہتے کہ وہ میری منہ بولی کزن ہے، تم خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہو۔ ان کی بات پر مجھے تسلی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک ڈر سا تھا۔ لیکن میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مجھے شکل سے بہت معصوم لگی تھی۔ اس کا نام دلربا تھا۔ میں نے اس سے دوستی کر لی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کا میرے شوہر کے ساتھ کیا چکر ہے۔ لیکن وہ تو میرے شوہر کو بہت اچھا انسان سمجھتی تھی۔ ہر روز میرے شوہر کی تعریفیں کرتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے اپنا محافظ سمجھتی ہوں۔ اس کی بات پر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر پر کوئی بھی شک نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری دوستی اب دلربا سے ہو گئی تھی۔ میں اپنے پرانے کپڑے اسے دے دیا کرتی تھی۔ وہ بھی ضرورت مند تھے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن اچانک ایک روز میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ آج میں اکیلے ہی جاؤں گا۔ ان کی بات پر میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ جب وہ کہنے لگے کہ مجھے آفس میں بھی کام ہے، میں واپسی پر آفس چلا جاؤں گا، پھر تم کیسے واپس گھر آؤ گی؟ اس لیے میرے شوہر اکیلے ہی اس سے ملنے چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی واپس آئے تو اچانک میری نظر ان کے کوٹ پر گئی تھی، جس پر ایک سیاہ بال لگا ہوا تھا۔ وہ بال کسی عورت کا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، مجھے سچ سچ بتا دیں۔ پر شوہر نے کہا کہ دیکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ یقیناً تمہارا بال ہو سکتا ہے یا غلطی سے میرے کوٹ پر لگ گیا ہوگا۔ تم اتنی سی بات پر مجھ پر شک مت کرو۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ میری شادی کے پہلے دن تھے، اس لیے کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرتا تھا کہ تمہاری اولاد کب ہوگی۔ پر جیسے ہی 1 سال گزرا تو میری ساس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اب بچے کا سوچ لو۔ میرے شوہر کو بھی یہ موقع صحیح ملا تھا۔ وہ جب بھی کسی بھی بات پر غصہ ہوتے تو اسی موضوع کو بیچ میں لے آتے تھے کہ اب ہمیں فیملی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی 1 مہینے بعد ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے جو خبر سنائی وہ بہت ہی افسوسناک تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس خبر نے تو مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا تھا۔ میں پہلے بہت زیادہ ناز نخرے کرتی تھی اور ہر وقت شوہر پر نظر رکھتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ پر رعب جمانا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ہی میرا رعب اور وہ دبدبا ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب میں کیا ہی کرتی؟ میں جان گئی تھی کہ اب میں پوری عورت نہیں ہوں۔ زمانے کی یہی ریت ہے، جو عورت بھانج ہو اس کی کیا ہی اوقات ہوتی ہے۔ میری بھی اب یہی اوقات تھی۔ آئے روز میں اب اپنے شوہر کی خاطر مدارت کرتی رہتی تھی۔ میں وہ دن اب یاد کرتی تھی جب میرے شوہر آتے تھے اور میں ایک کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میں باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ میں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی تھی۔ لیکن اب جب سے میں بھانج ہو گئی تھی، مجھے ایک ہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرے شوہر مجھے چھوڑ نہ دے۔
اسی وجہ سے ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، اور میرا شوہر اب مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ میری دنیا ہی بدل گئی تھی، لیکن میں نے اسی میں جینا سیکھ لیا تھا۔ میری ساس بھی مجھے روز تانے دیتی تھی کہ تم اپنا علاج کروا لو، پر میں جانتی تھی کہ علاج سے آج تک کوئی عورت تو ٹھیک نہیں ہو سکی۔ دلربا کو میں نے جیسے ہی یہ خبر سنائی تو اسے بھی بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ بھی ہمیشہ مجھے تسلی دے رہی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، یقیناً کوئی ایسا معجزہ ہوگا جس سے تمہیں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اور میں جانتی تھی کہ یہ صرف تسلی ہی ہے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ میری نند کی شادی تھی، دلربا بھی ہمارے گھر رہتی تھی، وہ بھی شادی میں شرکت کرنے والی تھی۔ جیسے ہی شادی کے دن قریب آئے تو وہ بہت ہی اداس تھی۔ میں جان نہ سکی کہ وہ کیوں اداس ہے۔ میرے شوہر جب بھی دلربا کو دیکھتے تو وہ اپنی نظریں جھکا لیتی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے، پر میری حیثیت نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی یا اس سے کچھ پوچھ گچھ کر سکتی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میں ویسے ہی ادھوری عورت ہوں، میں بھانج ہوں۔ اسی وجہ سے میں اپنے شوہر سے کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن میں اب ان پر نظر رکھتی تھی۔ جیسے ہی نند کی رخصتی ہو گئی تو مجھے میرے شوہر کہیں بھی دکھائی نہیں دیے تھے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے ہول اٹھنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے اسے سارے گھر میں تلاش کر لیا تھا، بس میرا اپنا کمرہ رہ گیا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے روم کے پاس گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا پر لاک لگا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کی چابی لے کر آئی اور میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ لڑکی میرے شوہر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو پکارا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی اس سے الگ ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ دلربا تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو غیر یقینی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب وہ کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، دلربا میری بہن کے بہت قریب تھی، اس کی رخصتی کی وجہ سے وہ بہت رو رہی تھی، اسی وجہ سے میں اسے دلاسا دے رہا تھا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی شوہر کی بات سنی تو اسے کوئی جواب نہ دیا، ویسے ہی باہر نکل آئی تھی۔ میں اب اس سے دور دور رہتی تھی، لیکن اماں کو میں نے جیسے ہی بتایا تو اماں کہنے لگی کہ دیکھو، تم اس سے ناراض نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ایک بھانج عورت ہو، تم اسے کوئی خوشی نہیں دے سکتی، اسی وجہ سے تمہارا ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں اماں کی بات سمجھ گئی تھی۔ دوبارہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی پتا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی بھی ناراض نہیں ہو پاؤں گی، اسی لیے وہ مجھے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب ہر روز وہ اپنے گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا آفس ہفتے میں 2 دن کھلتا ہے، لیکن وہ پورا ہفتہ نہ جانے کہاں ہوتا تھا۔ دلربا بھی مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی تو مجھ سے نظریں بھی نہیں ملاتی تھی۔ پر ایک روز اچانک ہی میرے شوہر اسے ہمارے گھر لے آئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا کہ اب سے یہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر رہے گی۔ یہ بات مجھے کافی عجیب لگی تھی، لیکن میری ساس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری ساس اس کی بہت ہی خدمت کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دلربا کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی تھی، آئے روز اسے ابکائی آتی رہتی تھی، اس کا کوئی چیز کھانے پر دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک روز میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے کمرے میں ایک فائل موجود تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ فائل کھولی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس فائل میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے۔
دلربا بنا شادی کے ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بھی کافی حیرت کی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے تو کہنے لگی کہ پلیز اس خاندان سے باہر تم کسی کو بھی مت بتانا، صرف تمہارے شوہر اور تمہاری ساس کو ہی پتہ ہے، اور اب اس کے بعد تم واحد لڑکی ہو جس کو میرا یہ راز پتہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ جب وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، اسی نے میرا خیال رکھا ہے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میرے منگیتر نے مجھ سے کہا کہ اب ہمیں جلدی شادی کر لینی چاہیے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی کیونکہ میں تیار نہیں تھی۔ ایک روز میرے منگیتر نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ یہ بچہ اسی کی نشانی ہے، یہ ناجائز بچہ ہے، میں اسے گرا دینا چاہتی تھی، لیکن تمہارے شوہر نے میری ہمت بندھائی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شوہر نے ہی مجھے تسلی دی تھی، اور ان کے کہنے پر میں اس گھر میں آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو میرا شک دور ہو گیا تھا۔ میں شرمندہ ہونے لگی کہ میں خواہ مخواہ میں اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں نے اس کی بہت خدمت کی تھی کیونکہ میں کبھی ماں نہیں بن سکی، اسی لیے میں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو، دیکھنا یہ بچہ تمہارے لیے اچھی قسمت کا باعث بنے گا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ بچہ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر سے کہا تو میرا شوہر الجھن کا شکار ہو گیا تھا، جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ کہنے لگا کہ تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ پر ایک روز دلربا مجھ سے کہنے لگی کہ جیسے ہی یہ بچہ ہوگا تو تم اس بچے کو اپنا نام دے دینا، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس بچے کی ماں ہے، بھلا ایک ماں اپنے بچے سے کیسے دور جا سکتی ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو گیا تو دلربا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، کیونکہ نرس نے تو بس ہمیں وہ بچہ ہی دیا تھا۔ دلربا وہاں سے کہیں دور نکل گئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے بہت تلاش کیا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی نہ ملی۔ میرا شوہر بہت ہی شرمندہ تھا۔ اب وہ مجھ سے الجھا ہوا رہتا تھا، جبکہ اس بچے کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ میں بھی اس بچے کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ کر پالنے لگی تھی۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی، اب مجھے ایک اولاد مل گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میری اپنی اولاد نہیں ہے، پر میں نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا۔ اس طرح 2 سال گزر گئے تھے۔ جو کوئی بھی دیکھنے آتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے شوہر پر ہی گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگتا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر میرے شوہر کہتے کہ شاید دلربا ہماری ساتھ ہی رہی ہے، اسی وجہ سے بچے کی شکل ہم سے ملتی ہے۔ پر جو بھی آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ پر گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ ایک روز اچانک ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں پتہ لگا کر رہوں گی، کیونکہ میری سہیلی نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ تو کہنے لگی کہ یقیناً یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہی ہے۔ میں نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بچہ تو میں نے گود لیا ہے، اور یہ دلربا کا تھا جو ہمارے محلے میں رہتی تھی، اور وہ تو میرے شوہر کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، بس میرے شوہر نے تو اسے اپنی کزن بنایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، تم ضرور اس کا ٹیسٹ کروانا تاکہ سچائی تمہارے سامنے آ جائے۔ اس کی اسی بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ دوسری طرف میرا شوہر مجھ سے کافی غصے میں رہتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ پر غصہ کرتا تھا، اور آئے دن وہ فون پر رہتا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ میں جانتی تھی کہ یقیناً وہ دلربا کو تلاش کر رہا ہے، پر وہ یہ کیوں چاہتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی۔
اسی وجہ سے میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور جان کر رہوں گی کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا۔ یہی سوچ کر میں ہسپتال چلی گئی۔ میں نے اس بچے کا ٹیسٹ کروایا۔ جیسے ہی رپورٹ میرے سامنے آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس بند ہو گیا ہو۔ میرے قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے۔ میں تو اس گھر میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی جدھر میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو مجھے اپنے شوہر کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو ایک نظر دیکھا تھا جس سے مجھے اتنا پیار تھا، پل بھر میں وہ پیار نفرت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں اس بچے کو اپنے سے دور کر دوں۔ مجھے دلربا پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں جان گئی تھی کہ میری ساس اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی تھی، لیکن میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میرا شوہر آئے روز ہی باہر رہتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے اس کو پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا جب میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی اپنے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک فلیٹ میں جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس سے مل رہا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی مینیجر سے اس روم کا پتہ لگایا تو وہ روم تو دلربا کے نام سے بک تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤں گی۔ رات کو جیسے ہی شوہر واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ جب وہ کہنے لگا کہ مجھ پر شک کرنا بند کر دو، آئے روز تم مجھ پر شک کرتی رہتی ہو، اس طرح میں تم سے دور ہو جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم دور تو مجھ سے پہلے ہی ہو چکے ہو، اب اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یہ بچہ تمہارا ہے نا؟ میری بات سن کر میرے شوہر کے پاس کوئی جواب نہ بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، تمہارا اور دلربا کا بچہ ہے، اسی لیے آج سے میں تم سے الگ ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پلیز مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس کر دو، خبردار جو تم نے اور مجھ پر الزام لگایا۔ اگر تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو تو بے شک الگ ہو جاؤ، لیکن تم مجھ پر ایسے گندے الزام مت لگاؤ۔ میں اس سے ناراض ہو کر میں کیا گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اماں کو ساری سچائی بتائی تو وہ بھی بہت رونے لگی تھی۔ انہیں میری بہت فکر ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنی اماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں نے بھی دوسری شادی کی ہوئی تھی، وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں کب تک ان پر بوجھ بنتی؟ ایک روز وہ کہنے لگی کہ دیکھو، کبھی بھول کر بھی اپنے شوہر سے الگ مت ہونا اور اس سے طلاق بھی نہ لینا، کیونکہ اگر تم نے ایسی حرکت کر لی تو میری طرح تم بھی زمانے میں ٹھوکر کھاتے پھرو گے، کیونکہ دوسری شادی کر کے بھی عورت پہلی جیسی نہیں رہتی، اسے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم ایسی غلطی بالکل بھی مت کرنا، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہوں گی کہ اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ اسی لیے تم ہمت کر کے آرام سے اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، اور ہاں، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اماں کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں کبھی بھی مر کر بھی اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میں پھر سے اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ شوہر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ پھر سے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، جیسے میں بہت مجبور ہو گئی ہوں۔ اسی لیے اب وہ آئے روز اپنے گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دلربا کے ساتھ رہتا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی ان حرکتوں کی وجہ سے
گھر کا ماحول خراب ہو اور محلے کی سہیلیاں مجھ پر باتیں کریں، اسی لیے میں نے ایک کڑا قدم اٹھایا تھا۔ اگلے روز میں دلربا سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھی، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آرام سے مجھے کہنے لگی، کیا اس طرح باہر کھڑی رہو گی؟ تم اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلی گئی، پر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر لینے آئی ہوں، آج سے تم ہمارے گھر ہی رہو گی۔ کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، تم یہ سب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ پر میں نے اسے کہہ دیا کہ میں جان گئی ہوں کہ میرے شوہر تمہیں پسند کرتے ہیں اور یہ بچہ تم دونوں کا ہی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور دیکھنا میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بہت زیادہ فورس کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ میرے گھر آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر لے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی تو اپنے بچے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے اس کا بچہ دے دیا تھا۔ وہ اب الگ کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو ان کے چہرے کی ساری رونق واپس آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ رات کو میرے شوہر میرے کمرے میں بھی نہیں آئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ یقیناً اس کے پاس گئے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں سو گئی تھی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو وہ واپس آ گئے تھے، لیکن اب میرے شوہر بالکل ہی بدل گئے تھے، بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ دلربا بھی اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اب تم دونوں کی شادی کروا دوں گی اور پورے خاندان میں پھیلا دوں گی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ شوہر کہنے لگا کہ دیکھو، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پر میں پھر بھی نہ مانی اور میں نے ضد کر لی تھی۔ میرے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ اچانک ہی وہ غصے میں کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کوئی شادی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دلربا سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے شک ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں شادی نہیں کر سکتے؟ اگر یہ بچہ ہو سکتا ہے تو تم لوگ شادی بھی کر سکتے ہو اور اس بچے کو ایک نئی زندگی دے سکتے ہو۔ کل کو اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ کیا سوچے گا؟ سب بچے اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے، تو اس کے دل میں کیا آئے گی؟ میرا شوہر کہنے لگا، خبردار، جو تم نے اس بچے کو ناجائز کہا، یہ ناجائز بچہ نہیں ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ دیکھو، دلربا میری پہلی بیوی ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے سر پر آسمان گرتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے کانوں نے ابھی کیا سنا ہے، پر یہ سچ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے کھڑے وہ سب لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں، جبکہ میری طرفداری کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ ایسا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، تمہاری شادی سے پہلے ہی میں دلربا سے محبت کرتا تھا۔ دلربا بھی بھانج تھی، جس کی وجہ سے میں نے تم سے دوسری شادی کی تھی۔ میری اماں نے تمہاری اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس طرح تم لوگ شادی نہ کرتے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ میری دوسری بیوی بھانج ہوگی۔ میں کیا کرتا؟ میں نے دلربا کو دھوکہ دے کر دوسری شادی کی تھی، پر اس کو پتہ چل گیا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں تمہیں بھی کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی قسم کا شک ہو، پر میں مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میری محبت ہے، اسی لیے میں اس کے پاس چلا گیا تھا۔ اور یوں ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ اسی وقت مجھے پتا چلا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتے، اسی لیے میں بہت مایوس تھا۔ پر جیسے ہی دلربا نے مجھے یہ خوشی کی خبر سنائی تو ایک امید پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن دلربا نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ سب پتہ چلے، کیونکہ وہ تمہارے بارے میں اچھا سوچتی تھی۔
پر میں اسے تسلی دیتا تھا کہ دیکھو ایک دن یہ سچ ضرور باہر آئے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ وقت سے پہلے سب کچھ بتا دیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی کہ تم یہ سب ستارہ کو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، اور ایک عورت یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا مرد کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ اسی لیے میں مجبور ہو کر چپ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ نہ بتایا۔ ہاں، میں اس کے پاس جاتا تھا، اس کے ساتھ فلیٹ میں ہوتا تھا، پر میں چاہ کر بھی تمہیں نہ بتا پایا۔ میں تمہارا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، اور یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے پیار کی نشانی ہے۔ لیکن میری پہلی بیوی نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ تم خوش رہو، وہ خود تم سے دور ہو گئی تھی۔ میں اس کی منتیں کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ آ کر رہے، اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرا وجود برف کا بن گیا تھا، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں بالکل ساکت کھڑی اپنے شوہر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی شرم کی رمق تک نہیں تھی۔ لیکن اگلے ہی پل میں نے دلربا کو دیکھا تھا، جو کہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پھر میری جانب آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے یہ سب کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے بھی تو اپنا شوہر تم سے بانٹا ہے۔ یہ اذیتناک لمحے کسی سے بھی برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم پر بھی یہی کچھ بیتی ہے، پر مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں اس سب کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہونا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، پر میں یہ سب بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ میں ان دونوں کی نظروں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی شیطان ہے جو مجھ پر ہنس رہے ہوں۔ میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آخری لمحات چل رہے ہوں۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا یہاں پر مزید رہوں، میں مر جانا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اچانک میں نے سر درد کی 3-4 گولیاں کھا لی تھی۔ میں جانتی تھی یہ کرنا بہت غلط تھا، پر اس کے بعد میرا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے، جبکہ دلربا بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، وہ میری بہت فکر کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ ہم تمہیں کبھی بھی دور نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے کون سا تمہیں واپس جانے کا کہا تھا؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ دلربا کہنے لگی کہ دیکھو، مجھ پر بھی تو وہ سب بیتی ہے جو تم پر بیت رہی ہے۔ میں نے بھی تو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن تم اتنی کمزور ہو کہ ابھی سے ہار گئے۔ ہم تمہیں بھی اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بہت مضبوط لڑکی تھی۔ میں دل سے اس کی تعریف کرنے لگی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میں کتنی کمزور ہوں جو اپنی جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں مجھے واپس گھر لے آئے۔ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہی تھے، دلربا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک رات وہ میرے پاس آئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے اسے واپس بلا لیا اور اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے جوش میں آ کر غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں یہ صرف مجھ پر ہی نہیں گزری، تم لوگ بھی مشکلوں میں پڑے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اگر تم خود مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی روکوں گا بھی نہیں۔ تمہاری مرضی ہے، اگر تم مجھ سے دور جاؤ گی تو پھر میں تمہیں بہت سپورٹ کروں گا، میں تمہارا خرچہ دیا کروں گا، تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جانا۔ میں نے اس سے چپ کروا لیا کیونکہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ بھی انصاف کیا کرو، اب مجھے بھی وہ حق دیا کرو جو دلربا کو ملا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی تھی
میں اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ لیکن اب میرا بھی دل کرتا تھا میری بھی اپنی اولاد ہوتی، جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے اور بھی قریب ہو جاتی۔ مجھے دلربا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بہت ہی اچھی تھی، لیکن دلربا نے میری ہر غلط فہمی دور کر دی تھی۔ وہ میرا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ اس کا بچہ بھی میرے ساتھ بہت لگاؤ رکھتا تھا، کیونکہ وہ 2 سال میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ اتنا دلربا کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا جتنا وہ میرے پاس آتا رہتا تھا۔ یہ بات مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے قریب ہی رہی تھی۔ ایک روز اچانک ہی میری طبیعت بہت خراب ہوئی۔ مجھے امید تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن دلربا کہنے لگی کہ دیکھو، تمہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، کیا پتہ خوشی کی خبر مل جائے اور اس طرح تم بھی ماں بن جاؤ۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ اب تو یہ خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ میں بھانجوں ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، ڈاکٹر نے مجھے بھی تو بھانج کہا تھا، پر میری بھی تو اولاد ہو گئی ہے، کیا پتہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہو۔ مجھے زبردستی ایسا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کروایا اور 3-4 دن کے بعد میری رپورٹ آنی تھی، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی رپورٹ کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے میں نے اپنی رپورٹس بالکل بھی نہیں دیکھی۔ پر ایک روز اچانک ہی دلربا میرے گلے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی رپورٹس دکھائیں تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ہکا بکا ہو گئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں دلربا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ میرے شوہر بھی مجھ سے بہت ہی خوش تھے۔ اس طرح وہ میرے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ وہ میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ دلربا بہت ہی اچھی تھی، میں اس کا احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ اس نے ہر مشکل موڑ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ اور ایک روز اچانک ہی اس کو خون کی الٹی آئی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کا بھی برا حال تھا۔ اسے وقت پر ہسپتال لے گئے، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ یہ خبر بہت ہی افسوسناک تھی۔ یہ صدمہ میرے شوہر سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 2 مہینے اسی صدمے میں تھے، جبکہ میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں اس کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، پر میری ساس نے مجھے سنبھالا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر میں نے زیادہ فکر کی اور زیادہ ٹینشن لی تو شاید میری یہ خوشی بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ اسی لیے وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس طرح کچھ ہی عرصے بعد میری بیٹی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے اس کا نام دلربا ہی رکھا تھا۔ وہ بالکل اسی کی طرح تھی۔ میرے شوہر اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی دلربا کو بھلا نہیں پایا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر صرف میرا ہے۔ مجھے کبھی بھی دلربا سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے یہی کہتی تھی کہ میری یہی دعا ہے میں اس سے جتنی مضبوط ہو جاؤں اور اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت کروں۔ پر وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرح مضبوط نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی مثال آپ تھی۔ میرے شوہر ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میں اس بچے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی اور اس بچے میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے لیے ہر چیز میں ایک جیسی لیتی تھی۔ ان دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا۔ میں ان دونوں کو ایک ہی طرح کا پیار دیا تھا۔ میرے شوہر بھی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ دلربا کی روح بھی بہت خوش ہوتی ہوگی۔ اس کی روح کو بھی سکون ملتا ہوگا۔ اس کے جانے کی وجہ سے میرے شوہر بہت ہی سدھر گئے تھے۔ میری بیٹی بالکل ہی دلربا کی طرح تھی۔ میری بھی یہی کوشش تھی کہ میں اسے اس کی طرح ہی بناؤں۔ دلربا کے کمرے کی ساری چیزیں بالکل ویسے ہی تھیں۔ میرے شوہر نے ایک بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں کرنے دی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بند ہی رہتا تھا۔ میرے شوہر کبھی کبھار اس کمرے کے اندر چلے جاتے تھے اور اس کی یادوں کو محسوس کرتے تھے، لیکن وہ بہت ہی اداس ہو جاتے تھے۔ پر میں نے کبھی بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کی پہلی بیوی تھی اور اس پر
زیادہ حق بھی تھا۔ اس وجہ سے دلربا کے ساتھ ان کی اپنی یادیں تھیں جو کہ میں چاہ کر بھی ان کے دل سے مٹا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو اسی حال میں قبول کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔